First of all, I am very much thankful to the management of Dawn News and the team of the Dawn News. They gave me a chance to say something about thalassemia, which I am also affected person because my son who expired on 28 years age and other my daughter, she expired on 26 years age. My son when he was born, he was a very healthy boy, and after 1 year I feel he is losing his health. Why? So I go to some doctors, and it is very unfortunate on those time such doctors where I go, they have no experience about thalassemia. Someone says he is weak, someone says he is feeling fever like other disease, and after 1 year a doctor, I think his name Dr. Rauf, he takes some test and first time he tell me that he is a patient of the thalassemia. جو فرسٹ ٹرانسفیوژن تھی اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس کا جو وقت تھا، پیریڈ جو تھا بلڈ کا، جب وہ ایکسپائر ہونے لگا تو وہ واپس اپنی اسی کنڈیشن میں آنے لگا، یعنی وہ پھر کمزور سا محسوس ہونے لگا، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا اور وہ بڑا سست سا ہونے لگا. پھر میں اس ڈاکٹر کو میں نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ آپ کو اس کو ایٹ لیسٹ کم سے کم ان اے منتھ ایک ٹرانسفیوژن اس کو آپ کرانا پڑے گی، یہ اسی پہ ہی اب سروائیو کرے گا. اب اس میں جو وقت گزرا ہم کو بہت مشکلات ہوئیں، مثال کے طور پہ بلڈ کے بارے میں، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کریں. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو 2 4 6 8 جو یہاں کمرشل بلڈ بینک تھے وہاں سے ہم بلڈ پرچیز کرتے تھے، اور اس کا ایک اور جو تکلیف دہ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو بلڈ بینک سے لیا جاتا تھا وہ ان ہیلتھی ہوتا تھا، اور موسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ جب میں نے وہ خون بچے نے کو استعمال کرایا تو ڈیورنگ دی ٹرانسفیوژن وہ بچے کو کوئی اور تکلیف ہو گئی، اس کو کوئی اور ریئیکشن ہو گیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے کس قدر فائنینشلی برڈن ہوا ہوگا اور میں نے کس طرح سے وہ وقت کو گزارا ہوگا. پھر یہ ابتدائی طور پہ یہ ایک یہاں ادارہ قائم کیا گیا، فاطمہ غالباً اس کا نام تھا، اور وہ پہلا ہی سینٹر تھا جس نے کہ یہاں بچوں کو بلڈ بھی دینا، مگر ابتدا میں تو انہوں نے کمیونٹی سسٹم پہ یہ کیا تھا، اور انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تھا کہ یہ ہم نے جو کھولا ہے سینٹر یہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے کھولا ہے. جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بچے میرے جو ہیں وہ اب تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، تو یہ بات کا بیڑا میں نے خود اٹھایا کہ میں ان کے اندر کریجمنٹ پیدا کروں اور ان کو ایک نارمل انسان کی طرح جینے کا طریقہ جو ہے وہ سکھاؤں. میں نے ان کی اسکولنگ کی، میں نے ان کو کالج تک لے کے گیا، ان کو تمام چیزوں سے فیسلیٹیٹ کیا، ان کو اسپورٹس سے میں نے منسلک کیا. دونوں بچوں کو میں نے یہ احساس دلایا کہ صرف تمہارے جسم میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ کہ تمہارا بلڈ نہیں بنتا، بلکہ میرے بچوں میں بڑی ایمبیشس تھی، وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. صورتحال یہ ہے کہ آپ کے علم میں بھی کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں اب تقریباً پاکستان میں ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی، پورے پاکستان کی. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں جتنے تھیلیسیمیا سینٹر بنے ہیں ماں سے وہاں 1-2 کے وہ بالکل لو، ان کا جو ہوموگلوبن پرسنٹیج ہوتی ہے وہاں ان کو یعنی 6 7 اور 8 کے اوپر جا کے وہ ان کو ایک بیگ لگا کے دیتے ہیں، جبکہ ایک نارمل آدمی کے جسم میں کم سے کم یعنی 10 سے کم اس کا ہوموگلوبن نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں مجھے معاف کیجئے، یہ کہنے دیجئے کہ یہاں موسٹلی ایسے بلڈ سینٹر ہیں جن کا رویہ پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ کے پیرنٹس کے ساتھ، ان کے گارجین کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا.
ماں باپ پریشان ہیں, وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کی زندگی ان سینٹروں سے وابستہ ہے, اگر ہم اس کی کمپلین کہیں کریں گے, اس کی شکایت ہم کہیں کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ مس بیہیو کریں گے. بے شک گورنمنٹ اپنے تھیلیسیمیا سینٹر کھولے, مگر بنیادی کام جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ بلڈ کی پراپر بچوں کو جو ہے وہ ملنا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے. تو میں تمام تھیلیسیمیا کے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے بچوں کی مثال کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو, اپنے اندر امنگ پیدا کریں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ شہر میں جو بھی آپ کو وسائل موجود ہیں ان کے اندر آپ ایک اچھے شہری کی طرح اپنا کردار ادا کریں. جو اچھے یعنی نارمل جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اسی طرح جو ہے ان کی بھی زندگی نظر آتی تھی, اچھے طریقے سے ملنا جلنا تھا, کوئی ایسا نہیں تھا, بالکل نارمل جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہم سے ملتے تھے. نہ کہ ایسا کوئی ہے کہ وہ کوئی ایسی بیماری تھی جو کسی میں ایک دوسرے سے ملنے سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. عمران جو تھا میرا بڑا بھائی کافی یعنی کہ کہتے ہیں نا انرجیٹک قسم کا بھائی, جو کہتے ہیں کہ بلکہ وہ مجھے بھی اچھے مشورے دیتے تھے میرے اسٹڈی کے لحاظ سے, اور بتاتے تھے کہ اب تم یہ کرو اور وہ کرو, اور کافی ایک اچھا انسان جس کو دیکھ کے ہمیں بھی جینے کی وہ ہوتی تھی. میری سسٹر جو تھیں افشاں, ان کا بھی مطلب وہ بھی اسی طرح کی تھیں کہ نہیں کچھ کرنا ہے, اب کچھ اور کرنا چاہیے, اس سے اچھا کرنا چاہیے. بلکہ ہم لوگ کو بھی یعنی کہتے ہیں ان کو دیکھ کے کافی جوش کہتے ہیں نا جوش آیا کرتا ہے, جذبہ آیا کرتا ہے کہ نہیں ان سے زیادہ اور ان کے لیے بھی کرنا چاہیے, اور ان کے جیسے اور جو پیشنٹ ہیں لڑکے لڑکیاں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. Welcome back, everyone. Well, thalassemia, blood conditions, things that we all need to know about. We've had some courageous people on the show today, very, very courageous people on the show, who have demonstrated huge amounts of courage in most adverse circumstances in their personal lives. They've been kind enough to share their experiences with us and also to indicate to us what we might do as a larger society to support and to aid in their sort of integration, if you like, into the larger picture of the country. I think Aisha has put it particularly well when she's asked and pleaded really with the audience at large, please, thalassaemic patients are normal people. They are human beings like me and you. All that happens is that they go off and they get a little bit of a treatment once a month. So what? We all get treatments for 100 different things every day. We get flu jabs, we get vaccinations. It's all part of the deal of being human. And of course, life is normal, and that's one of the things that thalassaemic patients need to learn from people like Aisha and so many others. Life is normal. I will leave you with that. As always, we'd like your feedback. Don't forget to write to us. I know you know the address, but I'll say it anyway. thefirstblast@dawnnews.tv. I'm Amina from the rest of the team at the TFB. I will see you again.